ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں انشاءاللہ۔ چنانچہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو دن کو کھانے پینے سے اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روکے رکھا اور یہ رکا رہا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجیے اور اس کے لیے مغفرت اور رحمت والا معاملہ فرما دیجیے۔ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو تیرے سامنے کھڑا رکھا اور یہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر قرآن سنتا رہا، مجھے سنتا رہا یا سناتا رہا، تو آج تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت والا معاملہ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیض شفاعت کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے بھائیو، یہ دونوں سفارشی ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کوئی ان کے لیے تگودو لمبی چوڑی نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ اس وقت ہم رمضان بھی گزار رہے ہیں اور رات کو اللہ کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، سنا ہے، تو یہ اس قابل ہم ہو جائیں، ہمارا روزہ اس قابل ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے۔ آدھے جتنے گزر گئے اس پہ توبہ استغفار کے ساتھ، باقی جو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ابتدائی رمضان بڑی تیاری کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، لیکن جو رمضان آگے جاتا ہے ہم اس میں کمی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، غفلت آتی جاتی ہے، سستی آتی جاتی ہے، تو روزانہ اثر نو ہم اپنی تیاری کریں اور روزانہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ دن کم رہ گئے، پتہ نہیں یہی آخری رمضان ہو ہمارا، تو اس کو اہتمام سے گزارا جائے اور رات شام کو جب ہم روزہ افطار کریں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ میرا روزہ کل قیامت کے دن میرے لیے شفیع بن سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی، میں نے اس کے اندر اتنی طاقت ڈالی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن صرف رات کو ہی سننا سنانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بحیثیت اجتماعی نہیں کہ کسی ایک دو آدمی کی بات ہے، پوری جو اجتماعی صورتحال ہے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے کہ جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں، اور یہ نعوذ باللہ بہت خطرناک بات ہے۔ ارادہ کرنے ہم کہ ایک آیت روز یاد کریں، اس کو اگر زبانی یاد نہیں کر سکتے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، مفہوم اس کا جانیں، اس کی رموز و اوقات، اس کے بارے میں مسائل، کب اترا، کیوں اتری، کس لیے اتری، اس کا معنی کیا ہے، یہ قرآن کی ہمارے اوپر حق ہے، اس کو ادا کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا بالقرآن العظيم. اللهم ارزقنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر وارحم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه